بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے جس میں حوروں اور فرشتوں نے بھی شرکت کی تیاریاں کیں۔ اس شادی کا جشن نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں پر بھی منایا گیا، کیونکہ یہ جوڑا رب کائنات نے خود بنایا تھا۔ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ جو مدتوں آپ کے ایمان کو تازہ رکھے گا۔ اس پاک ہستی سے جڑنے کے لیے اس دور کا ہر بڑا صحابی خواہش مند تھا۔ ہر بڑے صحابی نے رشتہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر قرۂ فال مولا علی کے نام نکلا۔ ناظرین گرامی، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوئی ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے حوروں نے بھی بناؤ سنگھار کیا اور فرشتوں نے بھی خوب تیاریاں کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ باکرہ عابدہ زاہدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا آج تمہارا آنا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ یہ رشتہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضرورت کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرع بختر ہے۔ حضور نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، میں آپ کی طرف سے زرع پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اے علی، تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی، ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کو حضرت فاطمہ کو مولا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی میں دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ دونوں جہانوں کے مالک سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو جو جہیز دیا اس کی تفصیل یہ ہے: ایک کملی یعنی کھجور کے پتوں کی چادر، بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی عزت و محبت سے آج رات سے تم انشاءاللہ اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی نے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی میں کیوں راضی نہ ہوں، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی۔ ترجمہ: تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنی شادی والا جوڑا جو حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے 3 دن ان مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور راتیں عبادت الہی میں گزار دیں۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد حضور پاک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر ہی میں جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بچیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ اور ہمارے بچوں کو حضرت علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام المعز ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں عزت دینے والا۔